ہلو دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حروف کی پہچان کروائی تھی کہ انہی حروف سے سارے اردو کے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ ان اردو کے حروف کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اردو سیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور یہ پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں الف ب پ ت، یہ پورا ہم نے حروف کی آپ کو پہچان کرائی ترتیب سے، اور یہ بے ترتیب سے دونوں حروف کی پہچان کرا چکے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو حروف کی آواز کی پہچان کراؤں گا۔ حروف کی آوازیں، جیسے الف سے انار، ب سے بوتل، پ سے پیالی، ت سے تالا، ٹ سے ٹوپی، ث سے ثمر، جیم سے جوتا، چ سے چاقو، ح سے حقہ، خ سے خربوزہ، دال سے دوات، ڈال سے ڈول، زال سے ذرہ، ر سے ریل، ز سے زین، سین سے سروتا، شین سے شلجم، صاد سے صندوق، ضاد سے دری، طو سے طاق، ظو سے ظروف، عین سے عینک، غین سے غبارہ، ف سے فوارہ، قاف سے قلم، کاف سے کتاب، غاف سے گلاس، لام سے لیمپ، میم سے موٹر، نون سے نل، واو سے ورق، ہ سے ہاتھ، چھوٹی ے خالی، اور بڑی ے سے یکا، جسے چھوٹی ے بڑی ے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی یہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اب حروف کی پہچان پہلے کری تھی، اب آپ نے اس ویڈیو میں حروف کی آوازیں سمجھ لی۔ اب حروف پہ حرکت سمجھ لیجئے، جس سے حروف کی آواز بدلتی ہے۔ حروف میں 3 طرح کی حرکت ہوتی ہیں۔ ایک حرکت زبر، دوسری حرکت زیر، تیسری حرکت پیش۔ زبر کی حرکت سے اس کی آواز بدل جاتی ہے، جیسے الف پہ زبر کی حرکت اگر لگائیں گے، الف زبر آ، تو اس کی آواز آ سے نکلے گی، اور زیر سے اس کی آواز الف، یہ ہمیشہ نیچے لگتا ہے زیر، تو اس سے اس کی آواز بدل جائے گی، یہ ای ہو جائے گا۔ اور اگر اس پر پیش کی حرکت لگا دیں گے تو الف پیش او ہو جائے گا، جیسے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ زبر کی حرکت یہ ہمیشہ اوپر لگتا ہے، جیسے الف زبر آ، جیسے ہندی میں آ ماترا کا استعمال کیا جاتا ہے، ماتراؤں کا، آ بڑا آ، چھوٹی ای بڑی ای، چھوٹا او بڑا او، ویسے ہی اس میں اعراب کی مدد سے حروف کی آواز بدلی جاتی ہے۔ جیسے الف زبر آ، ب زبر با، پ زبر پا، ت
تے زبر تا، ٹے زبر ٹا، تے زبر تا، جیم زبر جا، چے زبر چا، ہے زبر ہا، خے زبر کھا، دال زبر دا، ڈال زبر ڈا، زال زبر زا، رے زبر را، ڑا زبر ڑے زبر ڑا، زے زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طو زبر طا، ظو زبر ظا، عین زبر عا، غین زبر غا، فے زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، غاف زبر غا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، حمزہ زبر ہا، یہ زبر یا، یہ زبر یا۔ آپ نے یہ اعراب زبر یعنی کہ زبر کی حرکت کو آپ نے پڑھ لیا۔ اس کو لگانے سے آواز یہ ہمیشہ اوپر لگتا ہے، اور اس کو لگانے سے آ کی آواز نکلتی ہے، جیسے بے زبر با، پے زبر پا، چے زبر چا، شین زبر شا۔ اور یہ آیا زیر، زیر کی حرکت لگانے سے اس کی آواز ای میں بدل جاتی ہے۔ جیسے الف زبر آ تھا، اب زیر لگ گیا تو ای میں آواز کیسے بدلے گی؟ الف زیر ای، بے زیر بی، پے زیر پی، تے زیر تی، ٹے زیر ٹی، سے زیر سی، جیم زیر جی، چے زیر چی، ہے زیر ہی، خے زیر خی، دال زیر دی، ڈال زیر ڈی، زال زیر زی، رے زیر ری، رے زیر ری، زے زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر دی، طو زیر طی، ظو زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، پے زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، غاف زیر گی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہے زیر ہی، حمزہ زیر ای، چھوٹی یہ زیر ی، بڑی یہ زیر ی۔ اب آپ نے یہ زیر کی حرکت سیکھی، جس کو لگانے سے آواز ای میں بدل جاتی ہے، جیسے ای، بی، تی، ٹی، چی، زی، ایسے بدل جاتی ہے۔ اب یہ تیسری حرکت جس کو پیش لگانے سے اس کی آواز او میں بدل جاتی ہے، جس پر لگا دو وہ او ہو جائے گا، جیسے الف پیش او، بے پیش بو، پے پیش پو، تے پیش تو، ٹے پیش ٹو، سے پیش سو، جیم پیش جو، چے پیش چو، ہے پیش ہو، خے پیش خو، دال پیش دو، ڈال پیش ڈو، زال پیش زو، رے پیش رو، رے پیش رو، زے پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش قو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فے پیش فو، قاف پیش قو، چھوٹا کاف پیش کو، غاف پیش گو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہے پیش ہو، حمزہ پیش ہو، چھوٹی یہ پیش یو، بڑی یہ پیش یو۔ یہ آپ نے تینوں اعراب سمجھے حرکتیں
زبر کی سمجھی، زیر کی سمجھی اور پیش کی سمجھی۔ زبر کی حرکت لگنے سے آواز آ میں بدلتی ہے، الف زبر آ، با، پا، تا، ٹا، سا۔ زیر کے اعراب لگنے سے آواز ای کی نکلتی ہے، ای، بی، پی، تی، ٹی، سی۔ اور پیش کی حرکت لگنے سے آواز او میں بدلتی ہے، جیسے او، بو، پو، تو، ٹو، سو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کی آواز پر اگر دھیان دیا، جیسے آ، با، پا، تا، ٹا، سا، یا ای، بی، پی، تی، ٹی، سی، یا او، بو، پو، اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ اگر پیش لگائے تو کیسی آواز نکلے گی، زیر لگائے تو کیسی آواز نکلے گی، زبر لگائے تو کیسی آواز نکلے گی، اس سے آپ حروف کو جوڑ سکتے ہو اور اردو کے الفاظ بنا سکتے ہو۔ یہ اردو کے الفاظ بنانے کے لیے یہ اعراب کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بنا اعراب کے آپ کہاں پر ای کرنا ہے، کہاں پر او کرنا ہے، کہاں پر پیش لگانا ہے، آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو یہ 3 حرکتیں آپ سمجھ لیجئے، اور یہ حرکتیں لگانے سے ہی آپ صحیح اردو پہچان پاؤ گے۔ تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی، باقی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔